پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ساری تقریباً اب آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہیں، اور عمران خان آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کے ساتھ کیا انہونا اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اس پر ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بلہ چھیننے کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام، آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر سیاست کے دروازے یا پھر انتخابی عمل سے انہیں دور رکھنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ تقریباً اب دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے جس گراؤنڈ پر عمران خان کو سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر ایک پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کروانے کے لیے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا گیا ہے، جس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ ایک پاپولر لیڈر، ایک پاپولر جماعت کے سربراہ سابق وزیر اعظم کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ان کا بنیادی حق ہے۔ آئین پاکستان انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی انتخابی عمل میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ اگر پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، اگر ان کی ایج پوری ہے اور ان میں کسی فیصلے میں سزا یافتہ بھی نہیں ہے تو وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس کی جو سزا ہے اس کو معطل کر چکی ہوئی ہے، تو پھر اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ رجوع کی گئی ہے کہ اس کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی اب کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ آج ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور جو لیگل ٹیم کے ایک ممبر ہے وہ فائل لے کر سپریم کورٹ جا رہے تھے رجسٹرار کے پاس اپنی پٹیشن فائل کرنے کے لیے، اپنی اپیل فائل کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کا موبائل چھین لیا گیا اور کچھ کاغذات بھی ان میں سے چھین لیے گئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا، بڑی پریشانی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ٹیم ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ تو شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیک اپ پلان تھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ مختلف پوائنٹس پر بیٹل لڑ رہی ہے، ایک ایسی آئینی جنگ لڑ رہی ہے، کبھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کبھی ہائی کورٹس میں، کبھی لوئر کورٹس میں، کبھی الیکشن کمیشن میں، تو پورا ایک بیٹل فیلڈ بنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے، اور ہر پوائنٹ پر اس کی جو ٹیم ہے وہ پوری مستعدی کے ساتھ اپنے پورے بیک اپ پلان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور آج یہی ہوا کہ بیک اپ پلان موجود تھا، جو وہ فائل چھینی گئی تھی یا اس میں سے کچھ کاغذ مس تھے، تو وہ پھر سردار لطیف خان کھوسہ کی جو ٹیم ہے ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے، ان کے پاس اس کی بیک اپ پلان موجود تھا، تو عمران خان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل فائل کر دی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، اور اس بات کے کبھی امکانات ہے کیونکہ جس اجلت میں ہمایوں دلاور نے وہ فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر عمران خان پر سزا لگائی جائے یا عمران خان کو سزا دی جائے۔ سالڈ کیس نہ ہو تو سزا بنتی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی ہے کر لیں، ظاہر ہے لوئر کورٹس پریشر میں آ جائیں گی، ہائی کورٹس پریشر میں آ جائیں گی، سپریم کورٹ میں ایسے ججز، نامور ججز بیٹھے ہیں جنہیں یقیناً پریشر میں لینا، دباؤ میں لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ عمران خان کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملے گی، اور ایک پاکستان کا جو سیاسی گراؤنڈ ہے انتخابات کا وہ گرما گرم ہوگا۔ مخالفین تو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو جیل میں بند رہنا چاہیے، اگر عمران خان باہر آ کر الیکشن لڑے اور عمران خان امیدوار ہوئے تو پھر ہمارے جیتنے کے چانسز کم رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے ابھی عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے جو پلان تھے وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے رات کے اندھیرے میں بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اور بغیر نوٹس کیے فریقین کو نوٹس کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ ای سی پی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کہ رات کے اس پہر میں محفوظ کیے ہوئے فیصلے کو سنایا جا رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے بدنیتی تھی، یقیناً اس کے پیچھے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ٹائم نہ ہو، ہم جو تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے اس کی جو اٹیسٹڈ کاپی لینے تک پھر اتوار آ جائے گا، پھر ٹائم گزر جائے گا، یہ ٹائم گزارنے کے لیے، اور اس طرح کی ایسے آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح کی سازشیں کرتے ہوئے میرے خیال میں تھوڑا سا
وہ کرنا چاہیے جو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ رات 12 بجے فیصلہ سنانے کا کیا تک کیا بنتا ہے؟ آپ کوئی اتنی بہت بڑی عدالت ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ ہے، آپ کیا ہیں کہ رات کے 12 بجے جا کر آپ فیصلہ سنا رہے تک؟ اور پھر ہفتہ تھا اتوار، ہفتے کو آپ نے اس کی تفصیلی کاپی آنے میں دیر ہو، پھر وہ اٹسٹیڈ ہو، پھر ساری چیزیں تاکہ وہ اپیل بھی نہ کر سکے اور درمیان میں اتوار آ جائے، منڈے کو جا کر آپ کے یہ کام ہوگا۔ اس بات کی امید ہے، ہماری آخری اطلاع تک پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کی اٹسٹیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور جس کی وجہ سے اب امکان ہے کہ شاید یہ فیصلہ پیر کے روز پشاور ہائی کورٹ میں کیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پورے پاکستان کا ہے، تو اس لیے کسی بھی ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تو وہ براہ راست سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کے خلاف جا سکتی تھی، لیکن یہ اچھا فیصلہ کیا ان کی وکلا ٹیم نے کہ ہمیں ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہمیں ضرور یوز کرنا چاہیے، ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، تو ہم وہ پلیٹ فارم مس کیوں کریں؟ اس لیے اگر خدا نہ کرے اگر انہیں وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو دین سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے۔ تو ابھی جو لوگ بغلے بچا رہے ہیں، جو لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی سیدھی کہ بلہ چھن گیا، بس پاکستان تحریک انصاف تو غائب ہو گئی، ان کے لیے عرض ہے کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ میں اپیل جانی باقی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہی ہارے گا جس کے اعصاب لوز ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ مختلف پوائنٹس پر پوری تیاری کے ساتھ بیک اپ پلان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک یوں چٹکی بجاتے ہوئے اگر انہیں کسی بھی قسم کی پٹیشن دائر کرنا پڑتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ لگائیں گے اور وہ اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ پوری فائل تیار پر اب صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اٹسٹیڈ کاپی کا انتظار ہے، اور جس وقت بھی کاپی ملے گی اس کے ودن اے سیکنڈ وہ جو اپیل ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں فائل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ بدنیتی واضح نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو خود الیکشن صاف شفاف الیکشن کرانے کا اہل نہیں ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انتخابات پر، اس کی ایلیجبلٹی پر، اس کی شفافیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، کچھ وہ ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کا ایک ایک لفظ وہ جو کہتا تھا نا اسمبلی میں، اس نے کہا تھا وہ پورے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ثابت آتا ہے کہ کچھ وہ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی تو کر لیں یار، کہ آپ خود اس قابل نہیں ہے کہ آپ صاف شفاف انتخابات کروا لیں، اور آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے امیدوار آروز کے دفتر سے اٹھائے جا رہے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس کو روک سکے، آپ اس اہل نہیں ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، شیڈول آ چکا ہے اور 3 MPOs لگائی جا رہی ہے پولیٹیکل ورکرز پر، آپ اس اہل نہیں ہیں کہ آپ کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، آپ اس کا نوٹس لیں، آپ اس اہل نہیں ہیں کہ آروز تالے لگا کر دفتروں کے غائب ہوئے ہیں اور جو امیدوار ہے وہ اپنے کاغذ لیے گھوم رہے ہیں کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس اہل نہیں ہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یقیناً صحیح کہا تھا جس نے آپ کو لگوایا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، بس آپ کی بات مانے گا، لیکن آپ تو بالکل ہی وہ نکلے کہ کیا کہے، بندے کو خود حیا آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی کہ تھوڑا سا ایک آئینی ہوتا ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس لیے ہمیں بات کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کے بچے روٹی کھاتے نہیں تو بھوکے مرے، آپ کا حق ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ صاف شفاف انتخابات، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہرگز بات نہیں کر رہے۔ 2018 میں کسی کے ساتھ غلط ہوا تو آج 2024 میں غلط نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر تو آ کر ہمیں رکنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس وقت ایسا ہوا تو اب بھی ایسا ہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہر بار آپ اگر ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتے رہیں گے تو اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ ہدایت کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو شکایات ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ شکایات درست ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کنڈکٹ درست کرے۔ یہ مر جانے کا مقام تھا کسی اس شخص کے لیے جس میں وہ ہوتی ہے کہ آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، آپ عہدہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کے کنڈکٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان سوالات اٹھا رہا ہے کہ ایک طرف
آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرائے جائے، اور آپ جیل میں جا کے سماعتیں کر رہے ہیں، اپنا کنڈکٹ دیکھیں۔ اسی کے تحت کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایات دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی شکایات کو دور کیا جائے۔ کیوں نہیں آروز ان کے ڈاکومنٹس لے رہے یا کاغذات نامزدگی کیوں نہیں جمع کر رہے، اس کا نوٹس لے جائے۔ کیوں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیوں نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں، ساری کا وہ نوٹس لیا جائے۔ اس کے باوجود ابھی تک صرف انہوں نے خانہ پوری کے لیے آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کو خط لکھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی انہیں جمع کرانے میں آج بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ آروز غائب ہیں، اپنے دفتروں کے اندر سے کنڈیاں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو امیدوار ہیں وہ باہر دھکے کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سب کون سی جماعت، جب کسی اور جماعت کا آتا ہے تو پھر راستے میں پھول بچھائے جاتے ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اندر سے کنڈیاں لگا کر آروز بند کر دیتے ہیں۔ یہ بیوروکریسی۔ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ تو باہر چھٹیاں منا رہے ہیں، لیکن آپ کے لگائے ہوئے یا آپ کے ریکمینڈڈ یا آپ کے فیصلے کے تابع وہ آروز کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ذرا کر دیکھیں تو صحیح کہ لوگ پورا پورا دن ذلیل ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے آروز ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے آروز کے سامنے سے امیدواروں کو پولیس جو اٹھا کر لے کے گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے۔ اور کل کا واقعہ انتہائی شرمناک ہے جو گجرات میں پیش آیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اہلیہ آرو کے دفتر میں موجود تھی، اور اندر سے کنڈیاں لگا دی گئی، دروازے بند کر دیے گئے، وہ کئی گھنٹے تک مبہوس رہی، اس میں ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ کون تھا وہ کنڈیاں لگانے والا، کون تھا وہ دروازے بند کرنے والا؟ کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا؟ بالکل نہیں لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی بیس پر پاکستان تحریک انصاف نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے رجوع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس بات کی توقع ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا تو اپنا کنڈکٹ بہتر کرنا ہوگا یا پھر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب وہ کیا بتائیں گے کہ کیا آروز لے رہے ہیں کاغذات؟ بالکل، کچھ علاقوں میں یہ بات ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، لیکن موسٹلی علاقوں میں ابھی بھی پرابلمز، ابھی بھی مسائل ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی نہیں لیے جا رہے۔ تو یہ اب کی اپڈیٹس ہے، بہت ساری، آج بہت گرما گرما دن رہا، حالانکہ لگ نہیں رہا تھا کہ اتنی زیادہ خبریں آج ہوگی، کیونکہ موسٹلی یہ روز ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کی جو لیگل بیٹل ٹیم ہے وہ اسی تندہی کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹس ہیں، لوئر کورٹس ہیں، ای سی پی ہے، ہر مقام پر ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنی بیٹل کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے جو دروازے ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے، اور اس بات کی توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ ابھی عمران خان کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہے، سزا جو ہوئی تھی وہ سب کو علم ہے کہ توشہ خانہ کیس میں کس طرح کی سزا دلوائی گئی تھی، اور اب بھی سائفر کیس میں، وہ کیس جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیا پانچا کر دیا، حیرت ہے اسی کیس میں اتنا سپیڈی ٹرائل پاکستان کی تاریخ میں کسی کیس کا نہیں ہوا جتنا سائفر کا کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج کے دن جب ہم بات کر رہے تھے، آج تو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ سماعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن صبح 8 بجے آرڈر جاری کیا گیا کہ نہیں جی، جج صاحب کہہ رہے کہ آج سماعت ہوگی۔ 28 گواہان لے کر ایف آئی اے جو ہے وہ پہنچ گئی، اور اس کیس کو توشہ خانہ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے سائفر کیس میں سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کی سزائیں وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنے مدت پوری نہیں کرتی، کیونکہ ان سزاؤں میں بدنیتی ہوتی ہے، ان سزاؤں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹے کیسز میں جھوٹی سزائیں، یقیناً اس سے کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے۔ کوئی ایک سچا کیس ڈھونڈ کے لے آئیں، کسی کے خلاف بھی ہو، تو اس میں زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں، اس سے آئین اور قانون کی جو ریٹ ہے وہ بھی قائم ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی قانون توڑے گا تو اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی، لیکن جھوٹے کیسز بنانے سے خود آئین کی جو ریٹ ہے، قانون کی جو ریٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جس انداز میں، جس پوری حکمت عملی اور پلاننگ کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ لڑائی لڑ رہی ہے، تو اس سے توقع یہی ہے کہ عمران خان انتخابی میدان میں اتریں گے، اور 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میاں والی لاہور اور اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور ان کی جو پوری
टीम है वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुले बंदो ये कह चुकी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया जाएगा, ग्राउंड खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने वाली। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।